نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو ہم لاحق ہو جائے، ہم کو مانا آنے والی چیز کوئی خطرہ ہو، اس کی وجہ سے غم اور ہم میں ایک وہ فکر ہوتی ہے جو گزشتہ اس کے اوپر ہو، کوئی واقعہ حادثہ ہو گیا، اس کی وجہ سے ذہن پہ بوجھ ہے، پریشانی ہے، اور ایک وہ ہے جو آئندہ آنے والے اس کا خطرہ ہو کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اس میں کہا گیا ہے، گزشتہ کا خطرہ ہے، افسوس ہو، کسی کو صدمہ ہو، یا آنے والے خطرات کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو، او سقم یا بیماری ہو، او شدہ یا اور سختی کی حالت ہو، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ فقال، اور وہی کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرے رب ہیں، اللہ مجھے پالنے والے ہیں، اللہ مجھے دینے والے ہیں، لا شریک لہ، اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس کے جو پریشانی ہے یہ دور ہو جائے گی۔ تو ہم اور غم اس کی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ ربی لا شریک لہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، بار بار پڑھ سکتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہم اور غم کی بات حدیث میں آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشد جنود اللہ عشرہ، اللہ تعالیٰ کی کہ جو لشکر ہیں سب سے سخت لشکر وہ 10 ہیں، باقی اور بھی الگ لشکر بے انتہا ہیں، ما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بڑے لشکروں میں سے 10 لشکر بڑے لشکر۔ سب سے پہلے پہاڑ، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کو اپنی جگہ سے ہلانا اتنا مشکل ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور سخت مخلوق ہے۔ دوسرا لشکر لوہا ہے، لوہا جو ہے وہ پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑ کو تراشتے ہیں لوگ، سرنگیں کھودتے ہیں، تو لوہا یہ کام کرتا ہے۔ تو لوہا ایک ایسا اللہ کا لشکر ہے جو پہاڑ کو بھی۔ تیسرا لشکر اللہ تعالیٰ کا آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور چوتھا لشکر پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانچواں لشکر بادل جو پانی کو اٹھا لیتا ہے پھر آگے وہ برساتا ہے، اور چھٹا لشکر ہوا ہے جو بادلوں کو بھی آگے پیچھے کر دیتی ہے، بادلوں کا ہوا لے کر جاتی ہے۔ اور ساتواں لشکر ابن آدم جو ہوا کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے، کتنی بھی تیز آندھی ہو، پھر بھی اپنے کام کاج لوگ کرتے رہتے ہیں، شدید ہوا میں بھی لوگ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو ابن آدم یہ بھی اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، بہت سخت مخلوق ہے، جبھی تو مریخ پہ کمندیں ڈالی ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچی ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اللہ کی مخلوق میں سے، یا اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر یہ بھی ہے، اس لیے اپنے آپ کو کبھی ہلکا نہ لیں۔ آپ اللہ کے لشکر ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ نے آپ کو ابن تمام کائنات میں سے اشرف المخلوقات آپ کو بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت بڑی چیز اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم کتنا کام کر رہے ہیں، اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس سے بھی بڑا لشکر نیند ہے، جب نیند آ جاتی ہے تو ابن آدم بھی لملیٹ ہو جاتا ہے، بلکہ بیہوش جب آدمی ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ اور نیند وہ بے ہوشی سے بھی بڑا لشکر ہے کہ نیند جب آ جاتی ہے تو ہر چیز سیٹ ہو جاتی ہے، آدمی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، پتہ ہی چلتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا لشکر وہ غم ہے، ہم اور غم، جو انسان کی نیند کو بھی اچاٹ کر دیتا ہے، نیند کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ جو فکر اور پریشانی ہوتی ہے، دماغی پریشانی، اور اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ آپ پین کلر گولیاں کھائیں، آپ وہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن جو قرآن حدیث میں اس کا حل موجود ہے، پریشانیوں کا جو علاج قرآن حدیث میں ہے، ان کا اگر ہم اہتمام کریں تو یہی غم اور ہم، یہ پریشانی، یہی آپ کی طاقت بن جائے گی۔ یہ ہم اور غم کیوں آتے ہیں، کون بھیجتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پریشانی ہم پر کیوں، یہ سیلاب کیوں آیا ہے، بیماری کیوں آئی ہے، سخت حالت کیوں آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پیغام دیا ہے ہمارے لیے، اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ اگر اس پیغام کو ہم سمجھ لیں تو یہ ہم اور غم خود بخود ہلکا ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا،
اگر ہم ان کو پہلے ہی ان کو عذاب دے دیتے تو یہ کہتے کہ آپ نے رسول تو بھیجا ہی نہیں. اور دوسری روایت میں ہے کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ اگر ہم ان کو مصیبت بھیجے بغیر ان پہ ان کو وہ کرتے تو یہ کہتے کہ آپ نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، کوئی پیغام دیا ہی نہیں آپ نے ہمیں. تو یہ جو مصیبت اور آزمائشیں پریشانیاں گھروں میں ہوتی ہیں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پہ انفرادی طور پہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے. اس پیغام کو سمجھنا چاہیے. وہ پیغام اس بات کا بھی ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، آپ کو اپنے احتساب کا موقع ملے گا، صحیح غلط کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سنبھلنے کا موقع مل جائے گا. تو یہ جو فرمایا سب سے خطرناک لشکر وہ ہم ہیں، اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ذکر اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ جو فرمایا اللہ ربی لا شریک لہ، اس کا علاج ہے نا یہ. اور پھر غم کیوں آتا ہے، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، پریشانی کا علاج اللہ نے کیا بتایا ہے، اس کو سوچنا چاہیے. اور اس پریشانی میں، اس مصیبت میں اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے حکمتیں رکھی ہیں، کیا کیا اس کے لیے فوائد رکھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. جب آپ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، تلاوت کا اہتمام بھی کریں گے، معمولات کا اہتمام بھی کریں گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کریں گے، توبہ استغفار بھی کریں گے، اللہ کے فیصلے پہ راضی بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش سے جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں اس کا بھی مراقبہ کریں گے، تواضع بھی پیدا ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، اپنے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. ان سب چیزوں کو جو آپ سوچیں گے تو یہی حالت آپ کے لیے قابل رشک ہو جائے گی، یہی حالت آپ کے لیے قابل رشک ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.